بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 8ویں پارے ولو اننا کا۔ اہل کفر کے عناد اور ہٹ دھرمی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے رہے۔ اس پر ارشاد فرمایا گیا، اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگیں اور ہم ان کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز حاضر کر دیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ چند آیات کے بعد اہل کفر کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو کہ ان سے باہر نہ نکل پاتا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ جیسے آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ پھٹکار ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی۔ چند آیات کے بعد مشرکین کے کچھ عجیب و غریب عقیدوں کا ذکر ہے، مثلاً یہ کہ وہ لوگ غلے اور پھلوں کی پیداوار کے 2 حصے لیا کرتے تھے، ایک حصے کو اللہ سے منسوب کرتے اور دوسرے حصے کو بتوں سے منسوب کرتے۔ اب اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی ذرہ بھی اللہ کے حصے میں جا پڑتا تو اسے فوراً الگ کر لیتے، اور اگر اس کے برعکس ہوتا، یعنی اللہ کے جانب منسوب کیا گیا کوئی حصہ اور اس کا ذرہ بتوں کے حصے میں چلا جاتا تو اسے بتوں کے حصے میں پڑا رہنے دیتے اور کہتے چلو کوئی بات نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اسی طرح وہ اس گمان میں بھی مبتلا تھے کہ ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو اچھا بنا رکھا ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر قتل کر دیا کرتے تھے کہ ان کے معبود اس فعل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کچھ کھیت اور جانور مخصوص کر کے وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا الا یہ کہ ہم چاہیں۔ کچھ جانوروں پر سواری اور بار برداری نہیں کرتے تھے، کچھ جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کرتے، اور بعض جانوروں کے متعلق کہتے کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ مشرکین مکہ اسی طرح کے الٹے سیدھے غیر معمول اور غیر معقول عقیدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے قتل کر ڈالا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے خود پر حرام کر لیا، وہ گمراہ تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے قسم قسم کے باغات پیدا کیے جو چٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور جو چٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور کھجور کے درخت پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون انار کے درخت اگائے جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی، ان سب کی پیداوار کھاؤ جب یہ پھل پک جائیں، اور جب ان کی فصل کاٹو تو ان کا حق ادا کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جانوروں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور وہ بھی جو پست قامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ آنے والی آیات میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے وغیرہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی جانور حرام نہیں کیا، یہ حرمت ان کی من گھڑت ہے۔ آپ فرما دیجئے، جو وحی میرے پاس آتی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک اور حرام ہے، یا کوئی جانور شرک کا ذریعہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کر دیا گیا،
چند آیات کے بعد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ باتیں کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم بچے بالغ ہو جائیں، اور ناپ تول پورا کیا کرو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے۔ اور جب کوئی بات کہو عدل و انصاف سے کہو، اگرچہ معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو۔ انسان کو ہمیشہ انصاف کی عدل کی بات کہنی چاہیے، چاہے وہ بات ہمارے رشتہ دار ہمارے کسی قریب کے خلاف ہی کیوں نہیں ہو، لیکن حق بات کہنی چاہیے۔ یہ وہ امور ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کے ساتھ وصیت کی ہے، شاید تم نصیحت قبول کر لو۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، مختلف راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ کچھ آیات تک مشرکین کا ذکر ہے، قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے، پھر فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، بالکل درست اور ٹھیک دین جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جس میں ذرا بھی کجی نہیں تھی، اور وہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ انہی آیات پر اور اس طرح کے مضامین کے ساتھ سورہ انعام مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس حکم کے ساتھ ہوا، یہ ایک کتاب ہے جو آپ پر اس لیے نازل کی گئی کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنائیں، لہذا آپ کے دل میں ذرا جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کتاب مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد مشرکین کو خطاب ہے کہ جو کتاب تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ حالانکہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا ہے، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یہ دن میں ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے کہ بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ آگے وزن اعمال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن وزن برحق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خود کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات و انعامات کا تذکرہ ہے کہ تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا، خود تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں سے کہا وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کے بعد حضرت آدم کا قصہ مذکور ہے کہ شیطان نے ازرائے حسد و تکبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کو بہکایا، ورغلایا اور جنت سے نکلوایا۔ نسل انسانی کو حکم ہوا کہ نیچے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ہی رہنا ہے، اسی میں سامان زیست ہے، تم اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، یہی وہ دعا ہے جو میت کو دفن کرنے کے بعد، اس دفن کرتے وقت اور قبر پر مٹی ڈالتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ ان احسانات کے ضمن میں یہ بھی فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے، اور لباس تقوی بہترین پوشاک ہے۔ اگر ظاہر میں اچھے کپڑے پہنتے ہو تو دل بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کپڑے اچھے پہن لیے اور دل میں تزکیہ اور تقوی نہیں آیا تو پھر ایسی بہتری کوئی بہتری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے
تاکہ تم لوگ اس سے سبق حاصل کرو۔ لباس کا ذکر چلا تو یہ حکم ہوا، اے اولاد آدم، جب مسجد میں آیا کرو تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر آیا کرو، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، ایک اعتدال کے ساتھ کھاؤ پیو، اس میں نہ فضول خرچی ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز ہو۔ پھر فرمایا، اے پیارے پیغمبر فرما دیجئے، میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، سب کو، گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ آگے کچھ آخرت میں پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب، ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت۔ اس دن جنت والے اور جہنم والوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ بھی مذکور ہے۔ جنت اور دوزخ کے علاوہ ایک جگہ اور ہے جسے قرآن نے اعراف کہا ہے، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ از روئے مصلحت خداوندی نہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ دوزخ کے۔ مقام اعراف والے جنتیوں کو دیکھ کر رشک کریں گے اور دوزخیوں کی حالت دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔ اس کے بعد تخلیق زمین و آسمان کے حوالے سے اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کو یہ نصیحت ہے، تم اپنے رب سے آہوازاری کے ساتھ چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، یہ اللہ تعالی حد سے گزر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا، زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو امید اور خوف کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس پارے کے آخر میں انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کی سرکشیوں کا بیان ہے، اور ان سرکشیوں کے نتیجے میں ان کو جو عبرتناک سزائیں دی گئیں ان کا تذکرہ ہے۔ کل ملاحظہ کیجیے، نواں پارہ قال الملأ کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ ہم سبھی کو قرآن مجید سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک احکام قرآنیہ کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔